بلکہ کائنات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا تصور پیدا نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. کسی کی روح کو تکلیف میں نہیں لایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں سب سے پہلے تھا. اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. قرآن کہتا ہے اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کو ایک جگہ جمع کیا اور جمع کر کے ان سے اقرار کیا. اس آیت میں اللہ نے ایک کانفرنس کا ذکر کیا ہے, ایک جلسے کا ذکر کیا ہے, ایک بہت بڑا اجتماع کا ذکر کیا ہے. ایک آپ کا ہمارا اجتماع ہوتا ہے, ایک سیاستدانوں کا اجتماع ہوتا ہے, ایک حکمرانوں کا اجتماع ہوتا ہے, ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے. آج کا اجتماع ہے اور اس اجتماع میں بڑا فرق تھا. جو اجتماع پروردگار نے کیا جب کائنات نہیں بنی تھی, جب دنیا نہیں بنی تھی, تو دو قسم کے اجتماع ہوئے تھے. دونوں اجتماع کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے. دو کانفرنسیں ہوئی تھی. ان کانفرنسوں کے اندر ٹیوب لائٹیں نہیں تھی. ان کانفرنسوں کے اندر شامیانے ڈبے وغیرہ نہیں تھے. ان کانفرنسوں کے اندر حکومت کی منظوری بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. اس کانفرنس کے اندر کسی قسم کے ساؤنڈ اور لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت بھی نہیں تھی. وہ یہ کانفرنسوں کا تذکرہ ہے. پہلی کانفرنس اس وقت ہوئی جب اللہ نے ساری دنیا کی ارواح کو, عام انسانوں کی ارواح کو ایک جگہ جمع کیا. جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا بلا. ارواح نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. یہ کانفرنس اللہ کی الوہیت کے لیے تھی, اللہ کی قدرت بنانے کے لیے تھی. اس کانفرنس کے سامعین کون تھے؟ لوگ تھے. لیکن دوسری کانفرنس کا ذکر اس آیت میں اللہ نے جو کیا ہے, جو میں نے پڑھی ہے, وہ لفظ اللہ الہی, میں تمہیں کتاب دوں گا, میں تمہیں حکمت دوں گا, میں تمہیں نبوت دوں گا, میں تمہیں رسالت دوں گا. لیکن ایک شرط ہے, ثم جاءکم رسول, کہ تمہارے پاس ایک ناصر زمان نبی آئے گا, مصدقا لما معکم, وہ جب آئے گا تمہاری تصدیق کرے گا کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو, تمہاری تصدیق کرے گا. مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے سچے تھے, مصدقا لما معکم. لیکن آج تمہیں اقرار کرنا پڑے گا, لتؤمنن بہ, آج تم اقرار کرو, آج تم ایمان لاؤ, آج تم اعلان کرو, آج تم وضاحت کرو, آج تم میرے ساتھ وعدہ کرو. کس چیز کا؟ سامعین کون تھے؟ انبیاء کی روح. سامعین انبیاء کی ارواح تھی. اور اس سلسلے میں مقرر کون تھا؟ پروردگار تھا. مقرر بھی پروردگار تھا اور صدارت بھی پروردگار کی تھی. اور سامعین کون تھے؟ سامعین نبیوں کی جماعت تھی. اور موضوع کیا تھا؟ موضوع کا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے انبیاء کے روح سے پوچھا, سوال کیا کہ اے نبیوں, تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو یا نہیں؟ تو انبیاء کے روحوں نے یک زبان ہو کر بولا اقررنا, مراد لیتا ہے. جب اللہ نے فرمایا قال اقررتم, کیا تم اقرار کرتے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہمارے قائد ہیں, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اقررتم واخذتم بلاکر, کیا تم اس بات پہ پکے ہو, اس بارے میں پکے ہو؟ تو تمام انبیاء کے روحوں نے جواب دیا اقررنا, ہم اقرار کرتے ہیں. قال اقررنا, اللہ نے فرمایا اگر تم اقرار کرتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, تو پھر میں تمہیں نبوت بھی دوں گا, تمہیں رسالت بھی دوں گا, تمہیں میں نبوت بھی دوں گا, تمہیں میں رسالت بھی دوں گا, اور تمہیں میں حکمت بھی دوں گا, اور اسی طرح تمہیں میں. لیکن شرط کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نبی مانو, جو آئے گا سب سے آخر میں, اور وہ ہم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں, ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں.
جب وہ آئے گا اس کے بعد اسی کی نبوت چلے گی، سب کی نبوت پچھلے انبیاء کی ختم ہو جائے گی۔